اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7544، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ قرآن کا جید حافظ قیامت کے دن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو عزت والے اور خدا کے تابعدار ہیں، اور یہ فرمانا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اچھی آواز سے پڑھنے پر نبی کے قرآن مجید کو سنتا ہے۔ حدیث نمبر 7545، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کے سلسلے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور ان راویوں میں سے ہر ایک نے واقعے کا ایک ایک حصہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، پھر میں روتے روتے اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اس تہمت سے بری ہوں تو اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، لیکن واللہ اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی، اور میرے خیال میں میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں پاک کلام نازل فرمائے جس کی تلاوت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل کی، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی، پوری 10 آیتوں تک۔ حدیث نمبر 7546، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے، میرا یقین ہے کہ انہوں نے برا بن عازب سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، میں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیادہ بہترین آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ حدیث نمبر 7547، اردو ترجمہ۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر تبلیغ کرتے تھے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے، مشرکین جب سنتے تو قرآن کو برا بھلا کہتے اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بہت پست۔ حدیث نمبر 7548، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم بکریوں کو اور جنگل کو پسند کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز کے ساتھ دو، کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچے گی اور اسے جن و انس اور دوسری جو چیزیں بھی سنیں گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث نمبر 7549، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ان کی والدہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرآن پڑھتے تھے جب آپ کا سر مبارک میری گود میں ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔
حدیث نمبر 7550 اردو ترجمہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس قرآن میں سے وہ پڑھو جو تم سے آسانی سے ہو سکے، یعنی نماز میں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے، ان دونوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید بہت سے ایسے طریقوں سے پڑھ رہے تھے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں پڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ نمازی ہی میں ان پر میں حلہ کر دوں، لیکن میں نے صبر سے کام لیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی گردن میں اپنی چادر کا پھندا لگا دیا اور ان سے کہا تمہیں یہ سورت اس طرح کس نے پڑھائی ہے جسے میں نے ابھی تم سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹے ہو، مجھے خود آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف قرات سکھائی ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص کو سورۃ الفرقان اس طرح پڑھتے سنا جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، حشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے وہی قرات پڑھی جو میں ان سے سن چکا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اے عمر اب تم پڑھو۔ میں نے اس قرات کے مطابق پڑھا جو آپ نے مجھے سکھائی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن عرب کی 7 بولیوں پر اتارا گیا ہے، پس تمہیں جس قرات میں سہولت ہو پڑھو۔ حدیث نمبر 7551 اردو ترجمہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے یا یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہی امر آسان کیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ میسر بمعنی تیار کیا گیا، آسان کیا گیا۔ اور مجاہد نے کہا کہ یسرنا القرآن بلسانک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی قرات کو تیری زبان میں آسان کر دیا، یعنی اس کا پڑھنا تجھ پر آسان کر دیا۔ اور مطر الوراق نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ہے جو علم قرآن کی خواہش رکھتا ہو پھر اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، ان سے یزید نے کہ مجھ سے مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر عمل کرنے والے کس لیے عمل کرتے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس کے عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7552 اردو ترجمہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور اور آمش نے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے سنا، انہوں نے ابو عبد الرحمن اسلمی اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے، پھر فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے کہا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس شخص نے بخشش کی اور تقوی اختیار کیا، آخر آیت تک۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7544 سے 7552 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔